پاکستان میں جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال بن چکی ہے سیاسی جماعتوں کے اپنے تفریق کی وجہ سے، اس میں پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت جو کہ تحریک لبیک پاکستان پچھلے چند سالوں میں اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے، اور اس وقت اس پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک لبیک کے سینئر رہنما، سینئر عہدیدار خضر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن کا جو معاملہ ہے، اور عمران خان جو کہ ان کی گورنمنٹ میں ان کی تحریک کے خلاف جس طرح اقدامات کیے گئے تھے، اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے، جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ وکیل ٹی وی آپ کا اس حوالے سے شکر گزار ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، وکیل ٹی وی کا۔ دیکھیں جو سیاسی صورتحال ہے نا پاکستان میں، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کبھی بھی نا مستحکم نظر نہیں آئی۔ تو ہر دور میں اپنی اپنی پارٹیوں کی اپنی اپنی پالیسی کے اعتبار سے ان کے لیے، ان کی پارٹی اور ان کی حکومت کے لیے تو سیاسی صورتحال مستحکم ہے، لیکن پاکستان کے لیے ہم نے سیاسی صورتحال کو کبھی بھی مستحکم نہیں دیکھا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کو کسی بھی طرح مستحکم نظر نہیں آ رہی، نہ امن کے حساب سے، نہ معیشت کے حساب سے، اور دین کے حساب سے تو خیر کبھی بھی مستحکم رہی نہیں۔ دین کے حساب سے تو ہم نے سیاسی اس پاکستان کی صورتحال کو متزلزل ہی دیکھا ہے، اس میں کوئی بھی دور حکومت ہو۔ تو دین کی بات ہو رہی ہے تو جو انصار الاسلام ہے وہ بھی تو دین کا نام لیتے ہیں، تو وہ آج اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، گھیراؤ کیا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی دھرنا دیا تھا وہاں پہ، کئی احتجاج لانگ مارچ بھی کیے ہیں، تو آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کیا دین کی جماعت جس کا آپ نام لے رہے ہیں، کیا وہ جو احتجاج کر رہے ہیں کیا وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے انصار الاسلام نے جتنے بھی احتجاج کیے ہیں کیا وہ سب دین کے نام پر کیے ہیں؟ کیا یہ جماعت اس سے پہلے کبھی دین کے نام پر نکلی ہے؟ بہت بڑے بڑے دین پر حملے ہوئے، قرآن پاک کی گستاخی کی گئی، نبی پاک کی گستاخی کی گئی، آج تک کیا اس جماعت نے آپ کو دین کے حوالے سے کبھی اپنا پروٹیسٹ ظاہر کیا کرتے ہوئے نظر آئے؟ تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ جبکہ ہمارا مشن جو ہے، جو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے گئے، ہم تو جب بھی نکلیں وہ دین کے لیے نکلیں، اور جب بھی میدان عمل میں آئے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ دین کے نام پر ہی آئے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں بھی عطا کی ہیں۔ تو جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی تو اپنی پالیسیز ہیں، اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور اپنے ذاتی مفادات کے نام پر وہ ہمیشہ میدان میں آئیں، اور اس کا ایک شاخسانہ جو ہے وہ آج ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کیا عدالتی فیصلے تحریک لبیک کے خلاف نہیں ہوئے؟ کیا عدالت نے تحریک لبیک کے ساتھ ناانصافی نہیں کی؟ 3 مہینے کا ڈیڈکشن آرڈر ہے، اس کے بعد ایف آئی آروں میں ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایف آئی آروں سے ہم، ایک ایف آئی آر سے ہم فری ہوتے ہیں تو جیل کے باہر ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں تو دوسرے تھانے والے اٹھا لیتے ہیں، دوسرے تھانے والے، ہم اس سے فری ہوتے ہیں تو باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے جیل کے، تیسرے تھانے والے اٹھا لیتے ہیں۔ کیا یہ ناانصافی نہیں تھی؟ خضر صاحب، بات اب انصاف کی عدالتوں تک آ گئی ہے، تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے کالعدم ڈکلیئر کیا، تو ان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد ان کے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں اور جیل سے نکلتے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم نے کچھ کیسز دیکھے ہیں جن میں عمران ریاض خان یا دیگر جو صحافی ہیں یا تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ عدالتوں جیل سے نکلے ہیں تو ان کو کسی اور مقدمے میں اٹھا لیا گیا۔ تو کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ 90 دن بعد نکلے ہیں سارے، یہ جتنے بھی ہیں جنہیں آج نکلے اور باہر سے اٹھا لیا، پہلی بات تو یہ کہ 90 دن بعد نکلے ہیں؟ ہمیں تو پہلے 90 دن ڈیٹیکشن آرڈر میں رکھا ہے، اس کے بعد ایف آئی آروں میں گرفتار کیا ہے، ایک ایف آئی آر میں ہمیں 90 دن کا پھر ریمانڈ ملا ہے، باہر نکلے پھر دوسرے نے اٹھا لیا ہے، ان کو تو گنتی کے دن ہوئے، تو یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ
آپ کہتے ہیں کہ ایک نے عدالتوں نے اس کو ناانصافی کہا ہے، تو آپ اس کو کیسے سیٹسفائی ہوں گے اس سے؟ ہائی کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ قانونی گرفتاری ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ غیر قانونی گرفتاری ہے، تو ہائی کورٹ میں جو ہے موچی بیٹھے ہیں وہ جج نہیں ہے، ہائی کورٹ والے اس کو کہتے ہیں کہ گرفتاری قانونی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو انہوں نے غیر قانونی، انہوں نے قانونی قرار دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے ہائی کورٹ کے ججز کو کہہ رہی ہے تو قانون دا کک نہیں پتا. اچھا پھر کیا یہ کیس چیلنج ہوا ہے؟ ہائی کورٹ کا کیس کیا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا؟ اپیل دائر کی گئی تھی؟ نہ چیلنج ہوا نہ اپیل دائر کی گئی. اپیل تو انہوں نے دائر کی تھی جس پہ سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا کہ آپ نے انٹرا کورٹ اپیل کیوں نہیں فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر عدالت نے کیونکہ اس کا اختیار کوئی جواب نہیں دیا، اس کا اختیار ہے تو عدالت نے اس اعتراض کو ختم تو کر دیا تھا. مطلب کس بنیاد پہ ختم کیا جاتا ہے وہ اعتراض؟ دیکھیں نا، جب آپ انٹرا کورٹ اپیل دائر کیوں نہیں کرتے تو آپ نے اس کا کوئی جواب سنا؟ اپنی مرضی کی عدالتیں ہوئی نا. اقبال کہتا ہے چیست یاراں بعد ازیں تقدیر ماں، رخ سوئے میں خانہ دارت پیرے ماں. اقبال کہتا میں اب کس کی طرف جاؤں کہ جب میرا اپنا پیر ہی میں خانے کی طرف چلا جائے. چیست یاراں بعد ازیں تدبیر ماں، کس کی طرف جائیں گے جب عدالتیں خود ہی غلط کام کرنے لگ جائیں گی تو آپ انصاف کس سے لینے کے لیے جائیں گے؟ یہ شر پسند عناصر جو ہیں وہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تو اس کے بعد شر پسند عناصر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے. تحریک انصاف تو ان سے ڈینائی کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ انہی کے کارکن تھے یا ڈپلوائے کیے گئے تھے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فرشتے تو آتے نہیں ہیں روڈ پر. جن کی محبت میں اگلوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اب انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جس محبت میں آپ نے پاک فوج کے خلاف، جن کی محبت میں پاک فوج کے خلاف نعرے لگائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے کارکن ہی نہیں ہیں. تو سلام تو پھر ہمارے قائدین کو ہوا نا. اول تو ہمارے کارکنان نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، لیکن اگر ہمارے کارکن سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری قیادت نے تو قبر تک اپنے کارکن کا ساتھ دیا ہے. آج جو ہمارے کارکنان شہید ہو گئے، ہماری قیادت ان کے گھروں میں راشن بھی پہنچا رہی ہے. آج جو بیوہ ہو گئی ہیں، ان بیوہ خواتین کے گھروں میں آج تک راشن جا رہا ہے. ہماری قیادت تو آج تک ان کو پرسو کر رہی ہے. تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے ان قائدین کی محبت میں یہ کیا ہے، اب مجھے بتائیں کہ جن کی محبت میں کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کارکن ہی نہیں ہیں. اچھا انہوں نے تو پھر آ جانا ہے، عمران خان کی تو پھر سیٹیں مل جائیں گی، عمران خان تو پھر اسمبلی میں چلا جائے گا اور یہ سب پھر چلے جائیں گے دوسرے ایم این ایز، ایم پی ایس اپنی اپنی جگہ. تو مٹی تو ان کی رول گئی نا، ان کارکنان کی. ان کو تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. اب ان کے گھر والے جو ہے وہ انہیں ڈھونڈتے ہی رہیں گے. تو مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے کارکن نے جو کیا وہ تو رسول اللہ کے نام پہ کیا، اور کم از کم اس کو جیل بھی کاٹی تو اسے ثواب بھی ملا. انہوں نے کہڑے نفلاں دا ثواب ملنا، انہوں دی مٹی رول گئی. ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جانور پرندے تک چوری کر لیے، وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ساری زندگی لوگوں کو چور کہتی رہی، اس بنیاد پر یہ میدان میں آئے. آپ ان کے پچھلے ریکارڈ دیکھیں عمران خان کے، ان کا آپ بیانات دیکھیں. اس کا موٹو یہ ہوتا تھا بیان کا کہ یہ چور ہیں. ایک دوسرا ایک ان کا بیان تھا وہ بچے جو پیدائشی ذہنی طور پہ کمزور ہوتے تھے، یہ ایک ان کا دو بیانات تو مسٹ ہوتے تھے کہ وہ بچے ذہنی طور پہ کمزور ہیں. دوسرا یہ کہ یہ چور ہیں. اچھا کیا عمران خان 3.5 سالہ دور حکومت میں ایک دفعہ بھی اس نے ان بچوں کی طرف دوبارہ توجہ دی ہے جن کے لیے ساری تقریریں کرتا رہا؟ ساری زندگی تقریر ہوتی رہی. ان بچوں کو پلٹ کے کسی نے دیکھا بھی ہے جن کی پیدائش کے وقت جن کی ذہنی کمزوری رہ جاتی ہے؟ آپ نے وہ بیانات سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ اسی طرح جو انہوں نے کہا یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں، تو اپنے کارکنوں کی تربیت یہ تھی کہ انہوں نے گھڑیاں نہیں چھوڑی، پنکھے نہیں چھوڑے، فانوس کے بلب نہیں چھوڑے، ہر چیز اتار کے لے گئے. تو کس طرح یہ لوگ رعایت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ صرف کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھا سر، یہ صرف کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھا، یہ جناح ہاؤس تھا. بانیان پاکستان کے آپ نے تلوار جلا دی، بانیان پاکستان کا قلم آپ نے جلا دیا، بانیان پاکستان کی ٹیبل آپ نے جلا دی. تو یہ تو ریاست پر حملہ ہوا ہے سر، یہ صرف کور کمانڈر ہاؤس نہیں ہے، یہ ریاست پر حملہ ہوا ہے. تو کسی صورت میں یہ مستحق نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بدلے میں آپ ہمیں لے لیں سر. ایک منیب بھائی اگر ایک ڈی پی او بھی چھوڑیں سر،
میں کہتا ہوں ایک ایس ایچ او کے کمرے پر بھی ہم سے اگر خدا نہ خواستہ ایک ڈنڈا بھی چل جاتا نا، نہیں چلا تو ہم دہشت گرد تھے، چل جاتا تو کیا ہمارے ساتھ رعایت ہوتی؟ کیا ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو کہ ہمدردانہ سلوک تھا؟ تو جب ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اور نہیں ہوا تو ہم پاکستان کے رہائشی یہاں کے باسی نہیں ہیں، تو جب ہم پاکستان کے باسی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو یہ کوئی آسمان سے اترے؟ ان کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو باغیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ یہ ریاست سے بغاوت کی گئی ہے۔ وہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ عدالت میں پیش ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کالعدم کرنے کی کوشش ہے اور ہمارے خلاف یہ بندے جھوٹے پلانٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ میں تو خود وہاں سے بندوں کو نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ صحیح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو رہنما ہوتے ہیں وہ وہاں سے موب کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اقبال کہندا حق یا حق را بسجود صنم آراں بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دہر بجھا دو، نا خوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا صنم ایک، میرے لیے مٹی کا گھر ایک اور بنا دو۔ تو آپ اقبال کہتا ہے کہ حق را بسجود صنم آراں بطواف، حق کو سجدے بھی کرنے اور طواف کے بتوں کے آگے طواف بھی کرنے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج یاسمین راشد کا یہ بیان لے لیں اور یاسمین راشد کی ویڈیو لے لیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج یاسمین راشد کو یا دوسرے ان کے رہنماؤں کو آج پکڑا ہے، دوسرے دن ان کے دل میں درد ہو جاتا ہے، یہ سارے اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے قائدین جو ہیں وہ 8 مہینے جیلوں میں رہے تو دل کا درد سے چھوڑیے کسی نے سر کا درد بھی ذکر نہیں کیا۔ میرے بابا جی قبلہ پیر المجاہدین جیل میں تھے تو ہاتھ سے زور دے کے اٹھے نا تو انگوٹھے پر ان کے نا ایسے دباؤ پڑ گیا، تو بابا جی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اندر پٹی نہیں باندھی، جس دن باہر آئے اس دن پٹی باندھی۔ میں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یہ اندر اٹھنے لگا تو انگوٹھے پہ زور پڑا، میں نے پٹی اندر نہیں باندھی کہ یہ نہ کہیں اور بابا پٹیاں تے آ گیا ہے۔ تو ہمارے قائدین تو ہاتھوں پر پٹیاں بھی نہیں باندھتے تھے اور یہ جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے بیمار ہیں۔ تو اس لیے ان کی چارج شیٹ جو ہے نا، ان کی چارج شیٹ ہماری زبانی نہیں ہے، ان کی چارج شیٹ ان کے اپنے دیے ہوئے بیان ہیں۔ یہ خود اپنے بیانوں کی زد میں آئیں گے سارے کے سارے، کیونکہ ان کی آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، یہ خود دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ اب یہ جو مرضی کہتے رہیں، ہن وہ کیا کہتے ہیں، وہ اٹھ پہاڑ تھلے آ گیا تو ڈاڈا آ گیا۔ اب ان سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ریاست پاکستان پر حملہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ کے الیکشن ہوں گے کہ کب ہوں گے الیکشن؟ اس ملک میں نا بہت ساری چیزیں نا منیب بھائی مذاق ہوتی ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا مذاق تو یہ ہے کہ کل جو 14 تاریخ گزری ہے، اس 14 کے بارے میں عدالت نے کیا کیا کہہ رکھا تھا، کیا کیا بیانات تھے عدالت کے۔ 14 آئی خاموشی سے گزر گئی تو انہیں عدالت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا۔ یہ اس ملک میں نا مذاق ہے۔ کوئی ریاست نام کی چیز، کوئی عدالت نام کی چیز جس کو باقاعدہ اس کا آئینی وجود ہوتا ہے نا، اب وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ 14 تاریخ گزرتی ہے، الیکشن نہیں ہوتے تو انہیں عدالت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوتا، الیکشن بھی نہیں ہوتے اور کوئی پوچھتا تک نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو جہاں آپ نے سوال کیا نا کہ کیا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جہاں باقاعدہ عدالت کا آرڈر ہو اور پھر الیکشن نہیں ہوتے تو وہاں کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، کیا بیان دیا جا سکتا ہے، کیا اپنا خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کسی زمانے میں نا پیر پگارا بڑا مشہور تھا، آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا، پیر پگارا جو تھا نا، ان کی خاصیت تھی کہ انہیں نا سیاسی ماحول نظر آتا تھا، وہ بیان دیتے تھے نا تو جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ بعد میں نے دیکھا کہ پیر پگارے کے بھی کئی تجزیے نا غلط ہو گئے، کیونکہ نا سیاست کا رخ بدل گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ تجزیہ کیا جاتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ یہ تجزیہ کیا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، مجبوراً ایسا ہوگا۔ اب صبح کی سیاست منیب اور ہوتی ہے، شام کی سیاست اور ہوتی ہے، اور میں کہوں گھنٹے کے بعد کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک دم نہ ساری کہانی پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی تجزیہ نہیں ہے کہ کب الیکشن ہوں گے اور کب نہیں ہوں گے۔ جب ہوئی ڈیٹ پر نہیں ہوتے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آگے کے بارے میں کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایل پی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، 22 مئی کو کال دی گئی ہے، تو کیا ٹی ایل پی اپنے وہ جو منشور ہے اس لانگ مارچ کا اس کو اچیو کر پائے گی؟ میرے قائد نے، قبلہ سعد بھائی نے، امیر عظیمت نے، بابا جی کا جو پہلا عرس تھا نا،
تو آپ نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا، آپ نے کہا میں مسجد سے نکل کر نا اسٹیج تک آیا ہوں، تو آپ نے کہا میں لوگوں کے جذبات دیکھ رہا ہوں، تو ان لوگوں کے جذبات میرے سامنے، ہم نا تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جو معاہدہ بابا جی نے کیا اس پر عمل ہوگا، اگر نہیں ہوگا نا تو آپ نے آگے اور کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا اگر نہیں عمل ہوگا تو پھر ہمارے نا پچھلے تاریخ کے اوراق ہمارے پلٹ کر دیکھ لینا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا میسیج ہے میرے قائد کا۔ اب بھی ٹی ایل پی نا لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور ایک بہت اچھا فیصلہ، میری پوری مجلس شورا کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اپنی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ بصیرت صاحب بصیرت لوگ ہیں اور زیرک لوگ ہیں، اور پھر مزے کی بات سب متقی ہیں اور تقوی کی بنیاد پر ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو فیصلہ ان کا بڑا اچھا ہے کہ 11 سے 22 پہ لے گئے، دیکھیں 11 کو کیا قیامت آئی۔ جی بالکل، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے یہ ملکی مفاد میں کہا گیا کہ جی ہم نے اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا کیونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں، تو حکومت نے تو ان حالات کا بھی وہ خیال نہیں کیا، اور انصار الاسلام پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ٹیم جو ہے وہ دھرنے میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، لطیفہ سمجھتے ہیں؟ لطیفہ، آپ لطیفہ دیکھیں کتنا شاندار ہے۔ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ احتجاج نہ کریں، اور حکومت کو کہہ رہی ہے نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اور حکومت سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جگہ تبدیل کر لیں، اور حکومت کو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم جگہ تبدیل نہیں کریں گے، اور حکومت کے سامنے احتجاج کر رہی ہے اور عدلیہ کے خلاف کر رہی ہے۔ لطیفے یقین کریں مذاق ہے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی سننے والا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ منیب میاں، ان جو لیڈر ہیں نا ان کی سیاست تو ایسی رہنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہماری یہ جو نیچے کی عوام ہے ان کا سیاسی شعور کیا ہے؟ چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جے یو آئی سے تعلق رکھتا ہو، یہ لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ ان کو اپنے قائدین کی یہ گفتگو اور ان کو اپنے قائدین کا یہ یو ٹرن اور ان کو اپنے قائدین کا یہ بیک پہ آنا یہ نظر نہ اور سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی اپنی پارٹی کے ساتھ اسی بنیاد پر جڑا ہوا ہے، ہر کوئی۔ تو جو آج ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ بھی ایک مذاق ہی ہو رہا ہے۔ حکومت کیا اپنے نمائندوں پر جو ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے کیا ان پر شیلنگ کرے گی؟ کیا ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو اگر نہیں تو پھر یہ کام ہو رہا ہے تو کیا حکومت کی ایما کے بغیر ہو رہا ہے یا حکومت کی سرپرستی کے بغیر ہو رہا ہے؟ تو مذاق ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی کوئی مضحکہ خیز قسم کا نکلے گا، اور مضحکہ خیز نتیجے کے بعد جو ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا جائے گا۔ جیسے مولانا فضل الرحمان پہلے آئے تھے عمران خان کے دور حکومت میں، اور بغیر کسی وجہ کے، بس پرویز الہی نے ملاقات کی تھی یہ پتہ ہے ہمیں، اور پرویز الہی اور ملک ریاض کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جس سے ملاقات کر لیں تو سمجھو کہ وہ بندہ بک گیا ہے۔ تو انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد فضل الرحمان نے کہا کہ دھرنا ختم کر دو، اور کس وجہ سے ختم کر دو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ نے مذاق کی بات کی تو یہ آخری سوال ہے کہ کیا آپ کو مستقبل میں کوئی بہتری نظر آتی ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے؟ ایک ہی صورت ہے بہتری کی، اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو حضور کا دین تخت پر لے آئیں۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا تھا نا آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کی دعائے جلال جو آپ نے فرمائی تھی، ایک جس کو آپ نے دعائے جلال دی ہے نا، اس میں آخری جو بچتا تھا ہماری نظر میں وہ پاکستان آرمی تھی۔ تو اب پاکستان آرمی کو بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس وقت ذلت اٹھانی پڑی ہے، تاریخ میں پاکستان آرمی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ اتنی زیادتیوں کے باوجود ہمارا دل پاک آرمی کے ساتھ دھڑکتا تھا، دھڑکتا ہے، دھڑکتا رہے گا۔ اور آپ نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ دھرنے کے دوران آرمی کی گاڑیاں گزر رہی تھیں تو آرمی کے لوگ بھی لبیک کہہ رہے تھے اور ہمارے کارکنان بھی لبیک کہہ رہے تھے اور عزت کے ساتھ سلوٹ مارتے ہوئے انہیں رستہ دے رہے تھے۔ لیکن بابا جی کی دعا تو سب کے لیے تھی کہ جس نے دین کا رستہ روکا ہے، تو دین کا رستہ روکنے والے میں یہ بھی شامل تھے۔ تو اس دفعہ جو پاکستان آرمی کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ بابا جی کی دعائے جلال ہے، اور یہ آج بھی اپنی عزت بحال کر سکتے ہیں۔ لکھ کے لینے، میرے قائد نے اس دفعہ جو جمعے میں کہا ہے، کیا شاندار بات کی ہے کہ آپ دین کے ساتھ جو غداری کی ہے اس کی سزا ملی ہے، آپ ریٹرن ہو جائیں، آپ دیکھیں آج دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بحال کر دے گا، اور بلا شبہ پاکستان آرمی کی عزت بحال ہو جائے گی۔ یہ جو پاکستان کی عوام کی نظروں میں یہ ہوا ہے نا، یہ بہت غلط ہوا ہے، تو یہ اپنی عزت بحال کر سکتے ہیں۔ آپ پر امید ہیں اس معاملے میں کہ ملکی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے اگر دین کو تخت پر لے آئیں تو، اگر دین کو تخت پر نہیں لاتے تو وہ بھی چور تھے، یہ بھی چور ہیں، انہوں نے لندن میں محل بنائے،
انہوں نے 60 ارب جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام پر جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، 60 ارب ایک رقم ہوتی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے. پھر آپ اس میں پہلے اس کو بابر امان کو ٹرسٹی بناتے ہو اور اعظم سواتی کو ٹرسٹی بناتے ہو، پھر ان دونوں کو ہٹا کر خود ٹرسٹی بن جاتے ہو اور اپنی بیگم کو اور فرا گوگی کو ٹرسٹی بنا دیتے ہو. کن بنیادوں پر بناتے ہو؟ تو یہ بھی چور ہیں، وہ بھی چور ہیں. بہتری اسی صورت میں آنی ہے منیب میاں کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. جب تک یہ قوم رسول اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں آتی، یہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے. وہ انہیں ہٹا کر لائے تھے کہ ہم بہتری لائیں گے، اور بہتری لانے کے بجائے انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ 150 کے قریب بڑھا دی، اور آج قوم رو رہی ہے. اب تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بہتری صرف دین کی صورت میں. ٹی ایل پی نے تو الٹیمیٹم بھی دیا تھا 72 گھنٹوں کا پیٹرول کی قیمتوں میں، تو وہ ریورس تو نہیں ہو سکی قیمتیں، کیا کہتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے آٹے میں نمک برابر کم کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کم کرنے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ بڑھا دیا. اصل میں آپ کا جو مسئلہ ہے نا، آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا آسان سا لفظ ہے. ہماری پاکستانی ساری قوم کے پاس ایک لفظ ہے اور بڑا آسان، اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے سب کے پاس. اچھا، جب بھی آپ نکلے نا، لو جی انہوں نے تے کڈیا گیا ہے. آپ نون لیگ کے خلاف نکلے، لو جی انہوں نے کڈیا گیا ہے. ہم عمران خان کے خلاف نکلے، انہوں نے تے کڈیا گیا ہے. اچھا، ہم نے 11 تاریخ کا اعلان کیا تو 14 کو الیکشن ویکھیا نا، انہوں نے تے کڈیا گیا ہے. آندے تو آپ نا منافق کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. آپ جب بھی کوئی کال دیں گے نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو اب بھی پر امیدی اسی صورت میں ہے کہ رسول اللہ کا دین آ جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ٹی ایل پی نے جو لانگ مارچ کہا ہوا ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہمارا سابقہ ریکارڈ یہی ہے کہ ہم اپنی بات منوائے بغیر واپس نہیں آتے. تو ان کو حکومت کو قیمتیں جو ہے ریڈیوس کرنی پڑیں گی. بالآخر ان کو واپس اسی جگہ پر لانا پڑے گا. قیمتوں کو جو غالباً 15 فروری غالباً 250 روپے جو قیمت تھی اس پر لانا پڑے گا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب ہم نکلیں گے تو باقی فیصلے تو میدان میں نکلنے کے بعد ہی ہوں گے. دنیا دیکھے گی کہ ٹی ایل پی کا کردار جو ہے وہ کیا رہا ہے. اور اب بھی میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. اب مجھے بندہ کوئی کہنے لگا، جی آپ تو کہتے تھے ہم صرف دین کے نام پہ نکلتے ہیں، تو پیٹرول دین ہے، اب پیٹرول کے لیے کیوں نکل رہے ہو؟ اب تو آپ اپنی سیاست کے نہیں نکل رہے ہو. تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ مت سمجھو کہ ہم اب پیٹرول کے لیے نکلیں، ہم اب بھی دین کے لیے نکلیں. اس نے کہا جی پیٹرول میں کون سا دین ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی امت پریشان ہے، تو اب ہم رسول اللہ کی امت کے لیے نکل رہے ہیں. یہ دکھیاری امت پریشان ہے تو حضور کی امت کے لیے نکلنا دین ہی ہے. تو ہمارا تو مشن دین ہی ہے. ہم تو جب بھی نکلیں دین کے نہیں لیں، اب بھی ہم نکلیں تو حضور کی امت کے لیے نکلیں. تو امت کے لیے نکلنا اور امت کی خیر خواہی چاہنا دین ہے. تو ٹی ایل پی کو کوئی اپنے مقاصد سے اور اپنی فکر سے ہٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی ہم کسی کی سوچ کے مطابق، کسی کی چاہت کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے کہ کوئی چاہتا ہے تو ہم یہ کر دیں. جس طرح نواز لیگ میں لوگ عمران خان والے کہتے تھے ہونڈ نہیں پہ نکل دے، ٹھیک ہے، اور ان کے دور میں وہ کہتے ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہونڈ نہیں نکل دے. تو ہم کسی کی چاہت پر نہیں نکلیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہم کسی کی چاہت پر نکلیں گے. ہم جب نکلیں گے وہ اپنے فیصلے کی بنیاد پر نکلیں گے. ہماری شورا، ہماری قیادت جب فیصلہ کرے گی وہ مستقل بنیادوں پہ اپنی ذات کے لیے کرے گی، کسی کی چاہت کے لیے نہیں کرے گی. اچھا، اینڈ پہ آپ علامہ اقبال کا کوئی موجودہ صورتحال پر کوئی شعر سنا دیں تاکہ یہ کنکلوڈ کر سکیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر شے ان کی ہو جائے گی جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے. اگر رسول اللہ سے وفا نہیں کی تو آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. ہر بندہ ذلیل ہوا ہے اور ہر بندہ خوار ہوا ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر. اگر نہیں کوئی ذلیل ہوا اور نہیں کوئی خوار ہوا تو وہ صرف ٹی ایل پی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وفا انہوں نے رسول اللہ سے کی. ورنہ جو اسلام آباد دھرنے میں بیٹھا نا، وہ اٹھا ہے تو ذلیل ہو کے اٹھا ہے، سوائے ٹی ایل پی کی. ٹی ایل پی جب بھی بیٹھی ہے وہ عزت کے ساتھ بیٹھی ہے اور عزت کے ساتھ اٹھی ہے. میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین نا ہمیشہ منیب بھائی وہ نا اگلی پچ پہ کھیلتے تھے، فرنٹ پہ کھیلنے کے عادی تھے، وہ کبھی بھی بیک پہ نہیں کھیلے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کرتا ہوں. جب پہلی دفعہ دھرنا ہوا نا 2017 میں، تو واپس آئے تو 22 کروڑ کی ایک آپ نے سنا ہوگا بہت واویلا مچا تھا، 22 کروڑ لے کے آ گئے. تو بابا جی کے سامنے کسی نے کہا جی سنے تسی تے 22 کروڑ لے کے آ گئے ہو. تو بابا جی نا دفاعی پوزیشن پہ کبھی نہیں آتے تھے، کیونکہ جتنا آپ دفاع کرتے ہو نا اتنا آپ پریشان ہوتے ہو. بابا جی نے کہا چنگا نہیں ہویا پھر اسی 22 کروڑ بھی لے آئے ہیں تو اسی وزیر بھی لوائے ہیں. تو بابا جی نا ہمیشہ فرنٹ پہ کھیلنے کے عادی تھے. تو الحمدللہ عزت کے ساتھ اٹھی ہے تو ٹی ایل پی اٹھی ہے، جب بھی دھرنے سے اٹھی ہے. اب بھی جائیں گے تو عزت کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں،
ہمارے مقاصد مفاد عامہ کے لیے. تو رسول سے وفا کریں, یہی مشن ہے علامہ اقبال کا. رسول سے وفا کریں گے تو عزتیں آپ کا ماتھا چومیں گی. جی آپ نے یہ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما خضر الاسلام کا یہ تبصرہ موجودہ صورتحال پر سنا. اگلے ولاگ میں تحریک لبیک کے دیگر سینئر قیادت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.